اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 تین آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ اس سے قبل آیات مبارکہ میں مشرکین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کیے تھے۔ اللہ نے ان اعتراضات کے جوابات اپنے محبوب کو سکھائے اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعتراضات کے جوابات دیے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو انسانوں میں انسان ہی کیوں بھیجا ہے، فرشتہ ہوتا تو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا محبوب ان سے پوچھیں کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، وہ بھی تو انسان تھے، تو فرشتے نہیں تھے، کیونکہ انسانوں کی راہبری رہنمائی کے لیے انسان ہی آ سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، تورات و انجیل کے جو عالم ہیں ان سے پوچھو کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام انسان تھے یا فرشتے تھے۔ جب وہ انسان تھے، موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سارے ہی انسانوں میں سے ہی انسانوں کی راہبری کے لیے آئے۔ تو امام الانبیاء بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانوں میں سے ہی انسانوں کی راہبری رہنمائی کے لیے آئے۔ اور دوسری بات وہ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ شادیاں کرتے ہیں، تو اگر آپ فرشتے ہی ہوتے، ہم سے کوئی اعلیٰ مخلوق ہوتے تو کھاتے پیتے نہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے جو گزشتہ انبیاء بھیجے ہیں وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ کھاتے نہیں تھے، کھاتے پیتے وہ بھی تھے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے، وہ بھی ہمیشہ نہیں رہے اور آپ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس دنیا سے ایک نہ ایک دن آپ نے رخصت فرمانا ہے، اور حضور علیہ السلام اس کائنات سے رخصت ہوئے۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، پھر ہم نے وعدہ انہیں سچ کر دکھایا تو انہیں نجات دی جن کو چاہا اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ یعنی یہ بتایا کہ جس نے نبی کی اتباع کی، نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر زندگی بسر کی، وہ بچ گیا، وہ کامیاب و کامران رہا۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے، ہر نبی کے اوپر ایمان لانے والے بچ گئے، اور جو ان کے نافرمان تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ارشاد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ناموری، انسانوں کو عظمت دینے کے لیے، انسانیت کی عظمت کس چیز میں ہے وہ اس کتاب میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور انسان کی عظمت رب کائنات کی فرمانبرداری میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری میں ہے۔ انسان حضور کو چھوڑ کر اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اگر یہ کہے کہ میں ترقی کر سکتا ہوں، یہ ترقی تو سکتا ہے، ترقی نہیں کر سکتا۔ دو جہان میں گر تجھ کو مقصود آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، تبھی اسی میں انسانیت کی کامیابی ہے۔ اور انسان کا تاریخ عالم نے دیکھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کرار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جب سرکار کی غلامی اختیار کی، اب زمین پہ زلزلہ آتا ہے تو ایڑی مار کے زلزلہ روک دیتے ہیں۔ دریائے نیل اگر چلنا بند کر دیتا ہے تو اپنا خط بھیج کے اسے روانہ کر دیتے ہیں۔ کائنات کے اوپر حکومت کر کے دکھائی اور یہ بتایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرے گا کامیابی اسے ہی ملے گی۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے اتارا ہے کہ تمہیں ناموری ملے، تمہیں عزت ملے، تمہیں مرتبہ اور مقام ملے۔ جس نے اس کتاب کے اوپر عمل کیا اسے دونوں جانوں میں ناموری ملی، عزت ملی، مرتبہ اور مقام ملا، اور جس نے قرآن پاک سے انحراف کیا، منہ پھیرا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔
اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ ان نے عزت پائی تو اسی قرآن کے صدقے، اور قیامت تک رب کائنات جو اس قرآن کے پر عمل کرے گا اسے عزتیں ملتی رہیں گی، جو اس قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔